رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ خواتین و حضرات، آپ کو اپنے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے ملک کے نامور ایجوکیشنسٹ سے، جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اور ہماری قوم کے اندر بالخصوص نئے ٹرینڈز کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس قدر اہم ہے یہ بھی ترغیب دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام ایجوکیشنسٹ سے، اور ان کا جو بھی مائنڈ سیٹ ہے یا جو بھی نئے آئیڈیاز ہیں ان کو لے کر۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، وقت اور حالات کے اندر کس قدر تبدیلی ہے۔ پورا پاکستان یہی کہتا ہے بس تبدیلی چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں آ بھی گئی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں آئی ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے، یہ چینج از ون تھنگ وچ از کانسٹنٹ، رائٹ؟ سو یہ آل دا ٹائم چینج ہیپننگ اراؤنڈ اس۔ ناؤ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ نوکیا سے، سیمسنگ کے بعد پھر آئی فون اور بہت ساری نئی چیزوں کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کرتے ہیں، رائٹ؟ مگر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بھئی ہمارا کمفرٹ لیول اسی میں ہی ہے، وہ وقت اور حالات کے ساتھ اس طرح سے ترقی نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو آج جن صاحب سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان کا تعلق جو ہے یہ آن لائن یو لرن آن لائن ایجوکیشن جو ایک ادارہ ہے، ایک بہترین کام کر رہا ہے بچوں کو اویئرنیس دینے کے لیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کووڈ کے بعد جو حالات تبدیلی آئی ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن دیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی واٹ از یو لرن۔ یو لرن از اے لرننگ management system that helps education providers to plan, implement and assess the learning processes۔ اور بہت سارے اس میں ڈفرینٹ اینگل سے کام کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ یو لرن آن لائن ایجوکیشن کے CEO ہیں ہمارے ساتھ وسیم احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، بڑا ایلیبریٹ۔ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو لکیر کے فقیر نہیں رہنا، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ جیسے جیسے وقت اور حالات بڑھ رہے ہیں ہمیں بھی ظاہر ترقی کرنی ہے۔ اینڈ آئی وڈ سے وسیم صاحب، یو ہیو ماشاء اللہ ڈن اے گریٹ جاب۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بات کریں، ہم جو اس وقت ہمارا معاشرہ گو تھرو کر رہا ہے کووڈ کے بعد بہت سی چینجز، آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کب اور کیسے آیا کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو آن لائن ہمیں لانا چاہیے؟ پہلے تو میں سٹارٹ کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ جیسے آپ نے چینج کی اور تبدیلی کی بات کی کہ سبات فقط ایک تغیر کو ہے زمانے میں اقبال نے کہا تھا، تو بات ہم نے اب تک دیکھا کہ جو بھی قومیں اسٹک ہو جاتی ہیں، اسٹیگننٹ ہو جاتی ہیں، ترقی نہیں کر سکتی۔ باقی رہ گئی آن لائن لرننگ کی بات۔ تو آن لائن لرننگ ایک اٹس اے ماڈرن کائنڈ آف تھنکنگ، اور اس میں 1960 سے تقریباً کام ہو رہا ہے۔ اچھا، کسی نہ کسی صورت میں آن لائن لرننگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں پراپوگیٹ ہوتے ہوئے سوسائٹی میں رائج ہوتے ہوئے ٹائم، امپلیمنٹیشن۔ تو ہم لوگ آن لائن لرننگ کے اوپر آج سے نہیں 2014 سے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس وقت کووڈ نہیں تھا، صحیح، بالکل بھی نہیں تھا، دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ اینڈ وٹ وی ریئلائز بیسیکلی کہ لوگوں کی اتنی بزی لائف میں جب آپ کی سوشل میڈیا نے اور آپ کے اسمارٹ فونز نے اور آپ کی ہاؤس شورز نے، آپ کے بلز نے آپ کو اتنا آکوپائی کر لیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک منٹ بھی فرصت نہیں۔ تو ہم نے اس وقت یہ ریئلائز کیا کہ کیوں نہ باؤنڈری لیس ایجوکیشن ہو، اور اس آئیڈیا سے متاثر ہوا موکس سے، موگل سے، ان لوگوں کو دیکھا میں نے کام کرتے ہوئے۔ تو جب ان تمام لرننگ مینجمنٹ سسٹمز کو پڑھا، ان کا ہم نے تھوڑا سا ادراک حاصل کیا، تو یہ معلوم ہوا کہ ایک کسٹمائزڈ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اچھا، جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر بنا ہو، جس میں انٹرآپریبلٹی ہو، جو کہ کسی دوسرے سسٹم کے ساتھ بات کر سکتا ہو، جہاں اسٹوڈنٹ کمفرٹیبل ہو، جہاں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہو۔ تو اس وقت ہم نے پھر یہ ایک میرے دو دوست ہیں، ان کے ساتھ مل کے ڈاکٹر مدثر نتھ ہیں، ڈاکٹر جاوید ہیں، بڑے لٹریٹ لوگ ہیں، میں تو
تقریباً پڑھا لکھا ہوں تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پلان بنایا. اچھا. تو شروع میں ہمارا پروگرام LMS اٹس اے ہیوج تھنگ بنانے کا نہیں تھا. اچھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس فیلڈ میں آتے چلے گئے اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جب تک میں اپنا کسٹمائز سسٹم نہیں بناتا تو پھر فائنلی اس کی بینچ مارکنگ IMS نے کی, پھر اسکام والوں نے کی, ساری انٹرنیشنل ایجنسیز نے کی. اچھا, آپ نے کہا کسٹمائزڈ سسٹم جب تک نہیں بناتا, تو یہ کسٹمائزڈ اکارڈنگ ٹو دی نیڈز آف دی اسٹوڈنٹس. آل رائٹ. کیونکہ جو اس سے پہلے لرننگ ٹیکنالوجیز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ابھی لرننگ ٹیکنالوجیز کا کنسیپٹ اتنا عام نہیں ہے اور آپ کو ایکسپرٹ بھی اس پہ نہیں ملیں گے. بالکل صحیح. اچھا, نیڈس آف دی اسٹوڈنٹ ہمارے پاکستان میں کیا ہیں؟ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی اسی طرح ویجیلنٹ اور بڑا ایگر ہے پڑھنے کے لیے جس طرح ساری دنیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو اڈیپٹ ٹو دی نیو سسٹمز. لیکن ہمارے ہاں کچھ لمیٹیشنز ہیں, ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. وی ڈونٹ لیٹ اسٹوڈنٹ ٹو تھنک, اس کو سوچ کے اپنی تھاٹ پروسیس کرنے کا ٹائم نہیں دیتے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ نہ تو سوچنے کا ٹائم دیتے ہیں, نہ ان کو سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسٹیگنیشن کی طرف جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور لیکن اس کے بعد فوراً ہی ہم کہتے ہیں جب وہ کچھ پڑھ لیتا ہے کہ نہیں تمہیں تو سوچنا آنا چاہیے یار, تم لکھ نہیں رہے ہو. لیکن جب وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ہم نے اس کو پیراگرافس, لائنز, کاماز, فل اسٹاپس یاد کروائے ہوتے ہیں. حافظ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. He can't deliver. تو لیکن جب وہ کام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے ایکسپیکٹیشن ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس میں اسٹوڈنٹ کین تھنک, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے. جب بھی وہ چیز لکھے تو اس کی لرننگ کمیونٹی, فار ایگزامپل میرے پاس اس وقت مور دین 20,000 اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہیں. تو جب بھی کوئی کامنٹ شیئر ہوتا ہے تو وہ ان تمام کے پاس چلا جاتا ہے, تو ان میں سے وہ اپنی انپٹ دیتے ہیں, جس سے بندہ سوچنے کے قابل ہوتا ہے کہ یار آیا واقعی یہ بات درست ہے, اس کو کیسے صحیح بتایا گیا. پھر اس کے ساتھ ہم نے ایکسپرٹس رکھے ہیں جو کہ اس کو پروسیس کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ غلط ٹریک کا غلط ایجنسی کی طرف جا رہا ہو تو اس کو دوبارہ ٹریک کے اوپر لاتے ہیں. نہیں, اگر اس طرح سوچا جائے تو کیا صحیح. اچھا, اب دیکھیں وسیم صاحب, بات یہ ہے کہ اب میں نے تھوڑی بہت تو ریسرچ اپنے طور پہ کی ہے, بٹ میں یہ چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کو آپ یہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں نا, طالب علم ہیں ہم, جو مرضی جتنے مرضی کسی بھی پروفیشن کے کسی بھی نہج پہ پہنچ جائیں, بٹ وی آر آل لرننگ, وی آر آل اسٹوڈنٹس. سو دیکھنے والوں کو آپ کیا بتائیں گے, کن بچوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور کون بچے آپ کے ساتھ اور کیسے منسلک ہو سکتے ہیں؟ صحیح ہے. اس بات کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جب وہاں پہ سکسیسفلی اس کو رن کر لیا, مور دین 5,000. وہاں پہ سے کیا مراد؟ انگلینڈ میں ہم نے اس کو شروع کیا. آپ نے شروع انگلینڈ میں کیا. وہاں پہ ہم نے آن لائن ہی ہو رہا آن لائن کیا اور ڈگری کا فرسٹ ایئر میرا خیال ہے ابھی تک بہت کم یونیورسٹی میں اپارٹ فرام اوپن یونیورسٹی جو انگلینڈ کی ہے کوئی بھی نہیں کر رہا ہے آن لائن. ہم نے کیا لیول 4 کوالیفیکیشن, اس کے اوپر مور دین 5,000 اسٹوڈنٹس نیٹو وہاں کے رجسٹر کیے. اچھا, یہ ایک اہم بات ہے, جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ جب کووڈ آیا, وی کانٹ ڈینائی دیٹ کہ کووڈ آیا, تو میرا خیال آیا کہ کیوں نہ ہم پاکستان میں, کیونکہ اس وقت کیا ہوا کہ بہت سارے ادارے بند ہوئے, انہوں نے اپنی لمیٹڈ آپریشن کیے, بہت سارے ٹیچرز فارغ ہوئے, تو ایک فیکشن آف ٹیچرز نے مجھے کہا کہ ہمیں کچھ سہولت دو تاکہ ہم اپنے بچوں کو ٹیکل کر سکیں, اپنے مینز کو چلا سکیں. اس میں ایک فیکٹر مینز بھی تھا, تو اس میں پھر میں نے نا ان کو سروسز دی. تو سوری قطع کلامی معاف, مجھے یہ بتائیے, آپ نے کووڈ آنے کے بعد پاکستان میں یہ شروع کیا سسٹم؟ یہ میں نے اس وقت سوچنا شروع کیا, کیونکہ جب ٹیچر نے کہا کہ ہمیں یار کوئی پلیٹ فارم چاہیے جہاں ہم بچوں کو, کیونکہ دنیا میں موسٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آن لائن ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے, زوم کے اوپر کوئی کلاس ہو جائے, ٹھیک ہے, مائکروسافٹ کے سسٹم کے اوپر کوئی کلاس ہو جائے, گوگل کے اوپر, which is not the true essence. اچھا, تو what do you people do? ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے جس کے اندر ہر چیز موجود ہے. فار ایگزامپل ہم نے is it a software? It's a software. ٹھیک ہے, It's a software. میں بتا رہا ہوں کہ وہ ٹیچنگ لرننگ مینجمنٹ سسٹم, اس کا نام ہے یو لرن پرائیویٹ لمیٹڈ ہے کمپنی کا نام, اور اس کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہیں اور پوری دنیا میں ہم پہچانے جاتے ہیں IMS پہ, اور وہ آپ کی ہمیں ہماری بینچ مارکنگ وغیرہ ملے گی. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کی اکانومی میں, کیونکہ ہم آخر یہاں سے پڑھے ہیں, میں تو اسپیشلی پڑھا بھی یہاں پنجاب یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کی, تو یہاں پر کیوں نہ کنٹریبیوٹ کیا جائے. تو پروجیکٹ کا نام ہم نے رکھا ٹیچ پاکستان.
टीच पाकिस्तान, ब्यूटीफुल। तो जब ये प्रोजेक्ट का नाम टीच पाकिस्तान रखा तो मैं थोड़ा डर भी गया कि टीच पाकिस्तान एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको कैसे हम लेके आगे चलेंगे। तो टू टेस्ट दी वाटर्स हमने सबसे पहले FSC के बच्चों के लिए सारा डिजिटलाइज किया कंटेंट। अच्छा, अब जो ये जो डिजिटलाइजेशन है ये बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ है। मैंने आई हैव सीन अ फ्यू वीडियोस एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वीडियो की बात करता हूँ, उसमें हमने वीडियो जो बनाई उसके लिए हमने रिसर्च की। देयर आर सो मेनी थिंग्स। उसमें आपके पास स्मार्ट बोर्ड चल रहा है, ठीक है, आपके पास गैजेट्स चल रहे हैं, ठीक है, आपके पास व्हाइट बोर्ड अच्छा, चल रहा है। बच्चा वैसे ही देख के फैसिनेट हो रहा है। हाँ, आई नो। तो हमने फिर लर्नर की नीड्स को स्टडी किया। ठीक है, कुछ लर्नर आपको पता है विजुअल होते हैं जो देख के समझते हैं, बिल्कुल ठीक। कुछ ऑडिटरी हैं जो सुन के समझते हैं, कुछ जो है लिखा हुआ पढ़ते हैं, कुछ जो एनालाइज कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। उन तमाम लर्नर्स की नीड्स को सामने रख के हमने बहुत स्टडी करने के बाद ग्लास लर्निंग के ऊपर हम आए। अच्छा, ठीक है। तो ये ग्लास लर्निंग अब इतना पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टार्टेड इन 2012। प्रोफेसर मैट एंडरसन, जो कि MIT में है, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया बिकॉज ही इज अ टीचर ऑफ फिजिक्स, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। तो उन्होंने कहा कि फिजिक्स पढ़ाने के लिए उस वक्त तक पॉसिबल नहीं जब आप डायरेक्ट इंटरेक्ट ना कर रहे हो स्टूडेंट के साथ। ठीक है। तो उनका ये कहना है कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप एजुकेशन को समझती हैं तो आपको पता होगा कि इंगेजमेंट और रिटेंशन उसी सूरत में पॉसिबल है जब स्टूडेंट का टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो। बिल्कुल ठीक। 1-to-1 रेपो बने। Absolutely. क्योंकि मैं खुद टीचर रहा हूँ, तो मुझे याद है जब मैं पढ़ाया करता था तो मैं बोर्ड के ऊपर लिखता था, टीचर बच्चों की आंखों में देखता था, कहीं रोशनी नजर आती थी, कहीं अंधेरा नजर आता था, कोई कंफ्यूज नजर आता था, तो फिर मैं पूरी क्लास में घूमा करता था, चला करता था। अच्छा। ताकि डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते। बिल्कुल ठीक तो है। इन बातों को ध्यान रख के हमने कहा कि अगर हमने ऑनलाइन लर्निंग जो कि बहुत सी डॉगमास के साथ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बच्चा इंटरनेट पे बैठेगा तो क्या होगा, ये और वो सारी चीजों को टेल मी अबाउट दैट। मैं भी उन माओं में से थी जब नया आया कि ये क्या है, उसके बारे से बाद में बात करते हैं। तो जब ग्लास लर्निंग की बात आई तो हमने फिर ग्लास के ऊपर देखा कि दुनिया में कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। सही। तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी काम हुआ है, कुछ लोगों ने किया हुआ है, लेकिन जब हमने यहाँ आके काम शुरू किया, मुझे याद है जब हम आए, मैं और डॉक्टर साहब 2 बंदे बैठे हुए थे, तो भी और सोच रहे थे कि हम क्या करने आए हैं, कैसे होगा सारा कुछ। लेकिन वो करते करते थोड़ा सा ग्लास लर्निंग को थोड़ा सा मैं चाहूंगी इलैबोरेट जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे घर में भी एक अदर टीचर है जो मेरे हस्बैंड है, वो हमारे हर घर के हर कमरे के अंदर ग्लासेस हैं और एक पेन होता है। अब वो मेरी बेटी ने भी वो करना शुरू कर दिया है, तो वो लिख रहे होते हैं जो चीजें उन्होंने समझानी होती, मुझे वो लिख के बता रहे होते हैं। प्रोफेसर नैश अच्छा, का नाम लूंगा मैं। अच्छा, लोग नहीं जानते हैं, नोबेल लॉरिएट है इकोनॉमिक्स के। मैं इकोनॉमिक्स का हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स लोगों को जानता हूँ। तो ही वाज बेसिकली मैथमेटिशियन। ठीक। तो जब वो कोडिंग के ऊपर काम करते थे और थ्योरी ऑफ गेम्स के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, तो वो जब मैथमेटिक्स करते थे वो जमीन के ऊपर लिख रहा होता था, फार्मूले डिराइव कर रहा होता था और नए नोटेशन बना रहा होता था, शीशों के ऊपर, उसकी अलमारियों के ऊपर, उसकी खिड़कियों पे। एंड ऑफ द डे वो ही वाज पैरानॉइड और थोड़ा से ऑफ सिक हुए। तो बाद में उनको नोबेल प्राइज का मिला और वो बाद में चीजें एक्सप्लोर हुई जो खिड़कियों के ऊपर उन्होंने लिखा, वो अब सारा कुछ मौजूद है। तो ग्लास हर वक्त यूज होता रहा, क्योंकि सामने खड़े होकर आप लिख रहे थे। तो हमने भी ये, जब हमारा टीचर लिख रहा होता है तो ही इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट एज इफ हम आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो हमारा टीचर भी ऐसे ही है जैसे आपको 1-to-1 पढ़ाया जा रहा है और आपके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब ग्लास लर्निंग टेक्नोलॉजी, मैं नहीं ये कहूँगा कि हम वन है, लेकिन हम इसमें एक चीज़ में हमारे पास जो है एज हासिल है पूरी दुनिया में। मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि जिस प्रिसीजन और क्लैरिटी के साथ हमने इसको रिकॉर्ड किया है, स्पेशली जो हमारा उसमें चलता है, पावर पॉइंट चलता है और टीचर का इंटरेक्शन होता है, और जो हमारी प्रोडक्शन की आउटलुक है, आपने देखी होगी आउटलुक जो है, वो सारी की सारी यूनिक है इस वक्त पूरी दुनिया में, माशाल्लाह। तो उसमें एक दिन का काम नहीं, हमने कई साल उसके साथ रियाजत करके इस लेवल के ऊपर आए हैं। इसमें प्रोडक्शन टीम्स हैं, कैमरामैन्स हैं, पोस्ट प्रोडक्शन है, अच्छा, फिर उसके बाद रिव्यूज हैं, तो वो सारी चीजें मिलके एक चीज को ब्लेंड करती है। अब क्या है बेसिकली, हम क्या चाहते हैं बेसिकली आज की दुनिया का, या टीचिंग मास एजुकेशन की अगर हम बात करें दुनिया में, तो यहाँ पे मास एजुकेशन का कंसेप्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद है, आपको पता है। तो उसमें क्या मसला है कि बच्चा इंगेज नहीं है, चाहता है तो कंसंट्रेशन नहीं है, उसकी रिटेंशन नहीं है, क्लास में से आधा घंटा पढ़ के निकल आता है।
تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے ہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے ڈال کر بات کر رہے ہیں. سو یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ اگر آپ نے بچوں کا فوکس رکھنا ہے, ان کی ریٹینشن جو ایک ایبلٹی ہے اس کو بہتر کرنا ہے, تو یو ہیو ٹو لک یو ہیو ٹو ہیو آئی کانٹیکٹ, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, وہ یہ محسوس کرے کہ اس سے بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح. آپ کا آئی کانٹیکٹ, آپ کا مائنڈ اور آپ کا ہاتھ کنیکٹڈ ہے. ہاں, جب تک ہینڈ اینڈ مائنڈ آپ کا کنیکٹ نہیں ہوگا, یو وونٹ بی ایبل ٹو کنوے. جب آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی پڑھاتے ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ویگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے بالکل, میں بالکل اس چیز کو سمجھ رہی ہوں. اچھا, تھوڑا سا یہ ایک آئیڈیا اور کانسیپٹ جو آپ نے کر دیا, اس میں کچھ اور چیز ہے جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ میرے پاس بھرمار ہے سوالوں کی. میں چاہوں گی میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ہینڈ اینڈ مائنڈ کنیکٹ ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ بھی اس وقت کنیکٹ ہوتا ہے, تو ہی از ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. اب بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. آپ کی دنیا, نئے لوگ ہیں, میں تو پرانا آدمی, جوان لوگ ہیں, آپ تو ایسے چلا رہے ہوتے ہیں موبائل کو, ساتھ لائک کر میں بھی اتنی نئی نہیں ہوں ویسے, تو وہ ساتھ ساتھ لائک کرتے چلے جاتے ہیں. تو کسی کے پاس 40 منٹس کا, 50 منٹس کا, 1.5 گھنٹے کا لیکچر سننے کا ٹائم نہیں ہے. اب ہم نے کانسیپٹس کو بریک کر کے 10 to 15 منٹس کے اوپر لے آئے ہیں. اچھا, تاکہ اگر بچہ فٹ بال کھیلنے گیا ہے تو وہ کہتا ہے یار مجھے ریڈین نہیں آتا, تو وائی کانٹ آئی برش دس آئیڈیا, وہ ہمارے LMS کے اوپر جائے, لاگ ان کرے, ہماری اس کے اوپر چلا جائے, ایپ کے اوپر چلا جائے. میں یہی آپ سے, تو وہاں پہ بیٹھا بیٹھا ہی وہ لیکچر سن کے 10-15 منٹ میں اپنا کنسیپٹ کر لے تیار. آپ کی جو یہ ایجوکیشن سسٹم ہے, یو لرن آن لائن ایجوکیشن سسٹم, بچے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھ ہی وہ رہے ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر ہیں, بیکاز آبویسلی ہمارے چینل کے اوپر جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں اور کوئی کورسز کرنا چاہتے ہیں, یا ایجوکیشن کا جو بھی سلسلہ ہے, جیسے آپ نے کہا FSC کی کلاسز اور ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, تو کس طرح سے اپنے آپ کو رجسٹر کروائے, یا یوٹیوب پہ آپ نے سب کچھ رکھا ہوا ہے؟ سب کچھ ہماری ویب سائٹ پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ سب کچھ موجود ہے, لیکن اٹس اے ویری سمپل پروسیس. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ دیر از اے بٹن وچ سیز رجسٹر آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ ٹائپ آف دی ویب سائٹ. اس کو پریس کریں, اپنا نام, ای میل ایڈریس, ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس ڈالیں تو وہ رجسٹر ہو جائے گا. ان کے پاس ایک ای میل جائے گی کنفرمیشن کے لیے کہ ویدر دس از دی رائٹ پرسن اور ناٹ. اس ای میل کو وہ ویریفائی کریں گے ایکسٹرنل سورس سے, تو ان کو ایکسیس حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دے ول بی ایبل ٹو ویو تمام فری لیکچر جو کہ ہر سبجیکٹ میں, ہر چیپٹر کے اندر ایک لیکچر فری ہے. ہر سبجیکٹ میں ہر چیپٹر کا لیکچر فری ہے, ایک لیکچر فری ہے, which means ایک لیکچر فری ہے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ایز اے ڈیمو ٹو کنوینس them, وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. if they feel تو then they can join us. All right. تو یہ تھوڑے لیکچر نہیں ہے, یہ راؤنڈ 789 لیکچرز ہیں, اور اگر if they feel there is a quality in it, they can join us. اگر کوئی بندہ 89 لیکچرز میں کنوینس نہیں ہو رہا, تو پھر تو اس کو نہیں آنا چاہیے. پھر وہ they have some other ways to go or where places to go. No, okay, that's beautiful. Now I understand. آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے جب شروع کیا تو FSC کے اسٹوڈنٹ سے شروع کیا. Why? FSC از اے ٹرننگ پوائنٹ. میرے سے اگر پوچھا جائے تو کسی بھی زندگی میں, کسی بھی بچے کی زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. پاکستان میں, بلکہ دنیا میں اگر A لیول پہ چلے جائیں, امریکہ میں ہائی اسکول چلے جائیں, تو یہ سب کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پہ لوگ بڑے سیریس ہوتے ہیں اباؤٹ دیئر لائف, اینڈ دی پیرنٹس آر دیئر ٹو گائڈ دم کہ آج پتر مجھے یاد ہے میرے ابا جی کہتے ہیں نہ محنت کی تھی تو کدی نہیں کم آنی. ہاں بس آج تو اگر تو نہ کی تھی تو پھر تو گیا, پھر ساری زندگی تک کے کھانا. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ان بچوں کے لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہر چیز تیار کی. ٹھیک ہے. ابھی تو ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے. اٹس ناٹ اونلی ویڈیوز وی آر سیلنگ. اوکے اوکے. جو ویڈیو پڑھائی جاتی ہے اس کا ڈیٹو کنٹینٹ ساتھ ہے. اچھا, وہ کنٹینٹ بھی ان کو ملے گا جو آپ کو جوائن کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کا کنٹینٹ بھی اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ نوٹس آر دیئر. ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور وہ نوٹس ملیں گے کیسے؟ وہ اسی لرننگ مینجمنٹ سسٹم. آلرائٹ, بالکل ٹھیک ہو گیا. دین اس کے ساتھ ہی شارٹ کوسچنز ہیں جو ان کے پیپر میں آتے ہیں, 2 نمبر کے کوسچن. بالکل ٹھیک. پھر دین دیر آر MCQs. ٹھیک ہے. ان کی بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. پھر دیر آر نیومیریکلز, ان کی بھی ویڈیوز بنی ہوئی, ایچ نیومیریکل کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وی ہیو کریٹڈ اے ہول پیرافرنیلیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, میرے وہ سوال جو لوگوں کے سوال ہیں, مجھے بتائیں, ایک بچہ کنونس ہو گیا آپ کی آج گفتگو سن کے کہ اس نے آپ کو جوائن کرنا ہے, آپ کو جوائن کر لیا. یہ جوائننگ ایسے بچوں کے لیے ہے جو آلریڈی, مطلب یور انسٹیٹیوٹ از لائک ایک ہوتا ہے نا ٹیوشن سینٹر ہوتا ہے, یا آپ لوگ کوئی سند بھی دیتے ہیں, یا جب وہ بچہ اپنی مکمل کر لیتا ہے, ایگزامز لے لیتا ہے,
کرتا ہے تو کیا آپ لوگ ان کو کوئی وہ ڈگریز وغیرہ بھی دیتے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہم نے ایز این انسٹیٹیوٹ کام کیا ہے انگلینڈ میں بھی, یہاں بھی ہمیں وارڈنگ باڈیز کے ساتھ ساری کے ساتھ کام کیا. ہم نے the first precise answer is no, we are not an institute. اچھا. We are a tool provider جو کہ ہم بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں to prepare their knowledge. ٹھیک ہے. اب یہ ایسا کیوں ہے, ہم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی, we don't want to go into the domain of awarding. Why? Because ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچہ کلاس میں جا کے 10 منٹ کے لیے بیٹھا ہے, 1 گھنٹے کے لیے بیٹھا ہے, ٹیچر نے کوئی کنسیپٹ پڑھایا, وہ اس کی کسی وجہ سے اسکپ ہو گیا, کوئی مائنڈ مس ہو گیا کلاس سے, تو اس کو وہ ہیلپ اس ٹول کے ذریعے ملے, اور وہ ملے جو کہ نیشنل لیول کی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کو پتہ ہے لاہور کالجوں کا شہر ہے, آپ میرے شہر چلے جائیں, جہلم چلے جائیں, گجر خان چلے جائیں, اپنا ساؤتھ کی طرف فاروق آباد وغیرہ چلے جائیں, تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو آلریڈی اس کے پاس ایج ہے, یہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہی از گیٹنگ فرسٹ ہینڈ نالج. بالکل ٹھیک. اس ایک تو یکساں نصاب کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہو گئی. میں یکساں نظام تعلیم کی بات کرتا ہوں. That's so beautiful. مطلب it doesn't matter which school and which university they go to, but they will get best quality at their doorsteps. Oh, brilliant. کیونکہ جو جتنے بھی آج تک آپ نے تحریکیں دیکھی, سوشلزم کی, کمیونزم کی, جو کہ ایکویلٹی کی, دس اینڈ دیٹ بات کرنی ہے, اس میں آؤٹ ریچ مشکل ہے, ریسورسز کو مینج کرنا مشکل ہے, لیکن یہ انٹرنیٹ کی خوبصورتی ہے کہ وہ اس نے ہمیں کنیکٹ کر دیا, گلوبل ولیج ہو گیا, گلوبل ولیج بنا دیا. تو اب بچہ جو ہے وہ بیٹھا جہاں بھی ہے, اس کو سیم کوالٹی جو کہ لاہور کے بچے کو مل رہی ہے وہاں پہ گھر پہ مل رہی ہے, اینڈ ہی از ایبل ٹو اسکور. اور یہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. وی ہیو گاٹ اے سیکشن which is called ask a question. آپ نے لیکچر سنا, ٹھیک ہے, آپ نے نوٹس پڑھے, شارٹ کوسچن کیے, MC, and you are not feeling confident. اچھا, تو ہم نے یوں اور the concept is not clear, یا کوئی ایشو ہو گیا, ہاں ٹھیک ہے, ہوتا ہے. اور کوسچن کرنے والا کبھی غلط نہیں ہوتا. میں نے کبھی پڑھا, میں ریلیٹ کر سکتی ہوں کیونکہ جب میں نے اپنی بچی کو تھوڑا بہت پڑھایا نا میتھس میں, تو سمجھ نہیں آتی تھی, پھر میں جا کے یوٹیوب اس کے دیکھ رہی ہوتی تھی کیا ہے, تو وہ بڑی کلیئرٹی آپ کو ملتی ہے. تو وہ جب ان تمام باتوں کے باوجود, اتنی زیادہ اسسٹنس کے بعد, یو کی ناٹ کمپریہینڈ, تو وہ آسک کے کوسچن ہے اس کے, اس آسک کے کوسچن کے بٹن کو دبا کے اگر اسٹوڈنٹ ٹائپ کر سکتا تھا, ہی کین ٹائپ اینڈ سینڈ اٹ, اگر نہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے کوئی چیز اپلوڈ کر دے. تو یہاں ہمارے پاس بیک اینڈ پہ اکیڈیمکس کی ٹیم ہے, اوکے, دیٹ ول گیٹ ان ٹچ ود ہم. دے کین میک اے ویڈیو اینڈ سینڈ اٹ ٹو یو ایز ویل. اٹس ناٹ اباؤٹ ا ویڈیو, وہ اس کے ساتھ لائیو انٹریکشن کر کے اس کو سمجھائیں, کیونکہ اس وقت جو بچہ اس سٹیج پہ آپ کے پاس ہے, ریکارڈڈ لیکچر 2-3 مرتبہ سننے کے بعد اس کو لائیو انٹریکشن کی ضرورت ہے. سو انٹریکٹیو وہ ہوگا کہ ٹیچر از دیئر اینڈ دے آر آسکنگ کوسچنز اینڈ دی ٹیچر ول بی ایبل ٹو آنسر. بیوٹیفل. تو وہ پھر اس لائیو انٹریکشن جو کہ ہیومن انٹریکشن ہے, ہیومن ٹچ ہے, وہ اس میں پلے میں آئے گا. ٹچ تو نہیں ہوگا لیکن ان ٹچ, تو وہ اس طرح جو ہے نا بچے کو وہ ایک کانفیڈنٹ دینے کے لیے کہ یہ ایسے نہیں یار, ایسے ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں وسیم صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس میں کیا کیا, آپ کون سے ایسے بچے ہیں جو اسٹڈی کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی کالجز میں, جو آپ کو جن کے لیے کورسز, یا آپ, اور اگر اس کو ہم ٹیوشن کہہ دیں تو کیا ٹھیک ہے, یہ از دس وڈ بی دا رائٹ, آن لائن ایجوکیشن تو ہے مگر ہیلپنگ ٹول ہے, یہ ٹیوشن کہہ سکتے ہیں, ہیلپنگ ٹول ہے, رائٹ, آن لائن ٹیوشن جسے آپ کہتے ہیں. اب مائی کوسچن از کون بچے ہیں جو آپ ابھی فی الحال اٹس اے پائلٹ پروجیکٹ FSC کے لیے, ابھی FSC کے لیے اسٹارٹ کیا. اس کے ساتھ as you said it's a turning point in their life, and it's like, you know, and secondly what we are doing is basically we have started anti tests which is NMD CAT, entry test اور فنگ, جو کہ اپریل میں ریلیز ہوگا. ٹھیک ہے. اب میرا ماننا ہے ایز این ایجوکیشن اس کے, جو بچہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں کسی بھی ٹیوشن پرووائڈر کے ساتھ کہیں بھی پڑھتا ہے, FSC 2 سال لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پر جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ہی شوڈ بی ایبل انف ٹو انٹر انٹو دی اینٹی ٹیسٹ اینڈ کوالیفائی فار دی ایگزام, جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ بچے کو پہلے پڑھایا جاتا ہے FSC 2 سال ٹکا کے ٹھوک کے, تم نے سونا نہیں ہے, تم نے جاگنا نہیں ہے, یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, اس کے پاس کوئی لائر ٹائم نہیں ہے, ریلیکس نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد اس کو بعد میں کہتے ہیں جو پڑھا تھا یار وہ بکواس ہے, اس کی تو ٹون ہی الگ ہے, بالکل اینٹی ٹیسٹ کی ٹون ہی الگ ہے, اٹس اے ڈفرنٹ فلیور, کنفیوز کرتے ہیں نا, اٹس اے ڈفرنٹ فلیور. تو آپ کو اینٹی ٹیسٹ کے لیے الگ پیسے دینا پڑیں گے ہمارے پاس 3 مہینے آ کے, اس کے الگ آپ لاکھ روپیہ 70,000, I don't need to mention this, آپ کو پتہ ہے ہمارے بالکل. تو وہاں پر پھر وہی, جب میں نے ٹیچر سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ آج تک کوئی بھی ایگزام
एंट्री टेस्ट में एक लाइन भी बाहर से नहीं आता FSC से, सही, लेकिन उसकी टोन डिफरेंट है क्योंकि हम पढ़ाने वाले जो कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं FSC में वो कंटेंट नहीं पढ़ा रहे होते, वो यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं एंट्री टेस्ट में। तो हमारी टीम ने जो फैसला किया वो ये किया है कि जो बच्चा हमारे साथ FSC पढ़ेगा 1 साल या 2 साल, तो उसको हम मैंडेटरी और अपनी तरफ से कम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ चार्ज एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाएंगे एंड वी विल मेक श्योर कि ही गेट थ्रू द डोर। एक्सीलेंट, सुपर्ब, अमेजिंग जी, ज़बरदस्त। बड़ा ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही और आई होप यू वर कंफर्टेबल। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल एंड आई हैव टू टेल यू ऑल, आप कासिम अली शाह फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं हमारी गुफ्तगू, और कासिम अली शाह साहब इस ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड से जो एजुकेशन सिस्टम है ऑनलाइन, यू लर्न ऑनलाइन एजुकेशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सो यू विल कीप हियरिंग फ्रॉम हिम एज वेल कि बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज देखें वही वाली बात है, इवन मेरी जैसी माँ जो एक नॉर्मल हमारे मुल्क की औरत से ज़रा मतलब थोड़ा बहुत है पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा ये वो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आज तक। इट्स लाइक यू नो आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस कि बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन। वी आर एंड एक्चुअली इट्स द माइंडसेट, इट्स जस्ट इट्स द प्रॉब्लम इज हियर। सो आने वाले वक्त में तैयार रहिए कि ये ना स्कूल्स होंगे ना बिल्डिंग्स होंगी, कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन और होम जिसे कहते हैं ना स्टडी ही होगी। एंड उसके लिए आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट। अपने माइंड्स को चेंज कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कल जब फैशन था पर्पल कलर का, अब येलो और आगे ऑरेंज, नोकिया, फिर एंड्रॉयड और आईफोन, तो इन एजुकेशन सेक्टर में भी अपनी सोच को हमें बुलंद बाला करना है, अपने आप को बॉक्स में नहीं रखना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर ये तब्दीलियाँ लेकर आएंगे तो क्या होगा, कामयाबी मिलेगी। और इसी कामयाबी के लिए हम स्ट्रगल भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो कि मेहमान हैं हमारी कौम का, आने वाले वक्त में वो कामयाब हों। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब वसीम साहब, आई विश यू ऑल द लक एंड गॉड ब्लेस यू फॉर थिंकिंग अबाउट दीज ब्यूटिफुल लाइन्स। मेरा ख्याल है ये हमारे मुल्क के अंदर और हमारे बच्चों के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको इंशाल्लाह उजागर करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। बहुत शुक्रिया जी। यही इल्म है, ये आप देखें कि कितने मुख्तलिफ लोग अपने अपनी जगह के ऊपर क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये इतना खूबसूरत काम जो छुपा हुआ है लोग अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाउंडेशन है, उसका काम यही है कि उन लोगों की इस खूबसूरत एफर्ट्स को आप लोगों के सामने लाया जाए, इसलिए कि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और वी हैव टू गिव देम दिस ट्रिब्यूट एज वेल, वी हैव टू एक्नॉलेज, वी हैव टू इनकरेज ऑल दोज पीपल। जिस तरह से वसीम साहब इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं जी, यही एक छोटी सी कोशिश है और हमारे साथ आप होते हैं रोज़ाना। अभी हमें रुकना है एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे और इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है।